الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن المثنی نے، وہ کہتے مجھے بیان کیا یحییٰ بن سعید نے، وہ اسماعیل سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا قیس نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں تعلم اصحابی الخیر و تعلمت الشر، میرے ساتھیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں تعلیم حاصل کی اور میں نے شر کے بارے میں تعلیم حاصل کی۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حکم بن نافع نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعیب بن زہری سے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ بے شک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواہما واحدہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو جماعتیں آپس میں لڑیں گی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا عبداللہ بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الرزاق نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی معمر نے حمام سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دو جماعتیں لڑائی نہیں کریں گی، فیکون بینہما مقتلۃ عظیمہ، ان کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی، دعواہما واحدہ، ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، ولا تقوم الساعة حتى یبعث الدجالون کذابون قریبا من 30، یہاں تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال آئیں گے، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ پہلی حدیث جو ہے اس کی تو وضاحت کچھ کل کے درس میں گزر گئی، مزید اس کی وضاحت انشاءاللہ کتاب الفتن کے اندر آئے گی۔ دوسری دو حدیثیں ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو بڑی جماعتیں آپس کے اندر لڑیں گی اور ان کا دعویٰ ایک ہوگا۔ ان دو بڑی جماعتوں سے مراد شارحین حدیث کے مطابق علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعتیں ہیں۔ ویسے تو علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جو بڑی جنگیں ہوئیں ان میں جنگ جمل ہے، جمل تو کہتے ہیں اونٹ کو، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں اونٹ پر سوار تھیں اور ان کے اونٹ کو دیکھ کر ہی جنگ قائم تھی، اسی لیے آخر میں علی رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی یہ تھی کہ اس اونٹ کو گراؤ کہ جس پر عائشہ رضی اللہ عنہ سوار ہے، کیونکہ جب تک لوگوں کو یہ مومنوں کی ماں نظر آ رہی ہے نا لڑائی نہیں تھمنے والی، تو اس اونٹ کو گرایا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو محفوظ کر دیا گیا، صرف اس حکمت کی بنیاد پر کہ لوگوں کو جب تک یہ اونٹ نظر آتا رہے گا یہ لڑائی نہیں رکنے والی، اس کا نام پڑ گیا جنگ جمل۔ پھر جنگ صفین ہوئی جو اس مقام کے نام سے منسوب ہے، وہاں پر علی رضی اللہ عنہ شام کی طرف بڑھے تھے اپنا حق لینے کے لیے۔ علی رضی اللہ عنہ کا حق یہ تھا کہ اہل شام سے کہتے میری بیعت کرو، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو لشکر تھا شام کا وہ بھی آگے سے آیا، وہ علی رضی اللہ عنہ کو یہ اپنا دعویٰ سمجھانے کے لیے آیا کہ ہم جب تک قاتلین عثمان نہیں لیتے ہم آپ کی بیعت نہیں کریں گے۔ علی رضی اللہ عنہ حق بجانب تھے، وہ کہتے تھے کہ پہلے سب مل کر خلافت قائم کریں گے، تم میرے ہاتھ مضبوط کرو پھر میں ان کو پکڑوں گا۔ علی رضی اللہ عنہ برحق تھے، لیکن وہاں پر وہ جنگ ہوئی جو کافی دن، بلکہ بعض تاریخی روایات کے مطابق 100 دن 101 دن یہ جنگ چلی، اللہ عالم بالصواب۔ یہ جنگ ہوتی رہی اور اس میں بہت ساری شہادتیں ہوئیں۔ پھر اس کے بعد یہ صلح ہوئی، جنگ کو روکا گیا کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر شکست کھا گیا، تو انہوں نے پھر مصحف
بلند کیے کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرو۔ پھر یہ جنگ روکی گئی۔ اس کے بعد پھر علی رضی اللہ عنہ نے جب صلح کی تو پھر علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے باغیوں اور خارجیوں کا لشکر علیحدہ ہوا۔ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اب امیر المؤمنین نہیں رہے، نعوذ باللہ، تم کافر ہو گئے ہو، نعوذ باللہ۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے ان خارجیوں کو سمجھایا، انہوں نے کھلم کھلا تکفیر کی علی رضی اللہ عنہ کی کہ تم کافر ہو۔ پھر بھی علی رضی اللہ عنہ نے انہیں کچھ نہیں کہا، حتیٰ کہ انہوں نے ایک صحابی کو شہید کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس کا قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے، جس نے قتل کیا وہ میرے حوالے کر دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب نے قتل کیا، جو کرنا کرو۔ پھر امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نکلے، ان سے لڑائی ہوئی نہروان کے مقام پر، اور ان کو پھر قتل کیا گیا۔ اور یہ وہی گروہ تھا جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یقتلہ اول الطائفتین بالحق، ان خارجیوں کو وہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بنسبت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر حق کے قریب تھا، انہوں نے خارجیوں کو قتل کیا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے دوبارہ لڑائی نہیں کی، حالانکہ قوت علی رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھی، لیکن انہوں نے اس چیز کو پسند نہ کیا کہ میں خون بہاؤں۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حسن بن علی، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، وہ پھر لشکر لے کر، بہت بڑا لشکر لے کر نکلے معاویہ رضی اللہ عنہ سے دوبارہ لڑائی کے لیے، کہ خلافت جس طریقے سے میرے باپ کی بیعت ہوئی تھی اس کے بعد اسی طریقے سے میری بیعت ہوئی ہے، اب تم میرے حق میں خلافت چھوڑ دو۔ پھر حسن رضی اللہ عنہ کی معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح ہو گئی، اور خود بجائے اس کے کہ حسن معاویہ کو کہتے کہ تم دستبردار ہو جاؤ، خود حسن رضی اللہ عنہ دستبردار ہو گئے، کیونکہ یہ حسن وہی خوش نصیب ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لعل اللہ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بین طائفتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے، معزز ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو وہ بڑی جماعتیں وہی علی رضی اللہ عنہ کا لشکر اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا۔ اس حدیث کے اندر جو آتا ہے نا کہ دو بڑی جماعتیں آپس میں ٹکرائیں گی، یہاں پر ٹکرانے والے، ویسے تو یہ ساری بڑی جماعتیں ہی تھیں، لیکن اصل اس میں ٹکرانے والی جو تھی وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو جماعت تھی، جنگ جمل والا معاملہ وہ بھی تقریباً حل تھا، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، وہ صرف اتنا مطالبہ ہی تھا کہ قاتلین ہمیں دو۔ اصل بیعت نہ کرنے کا معاملہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا، انہوں نے بیعت نہیں کی کہ جب تک آپ ہمیں قاتلین نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کرتے، تو اس سے یہ جماعتیں مراد ہیں۔ ان دونوں کا دعویٰ ایک تھا، یعنی دونوں اسلام کے دعوے دار تھے، اور دونوں یہ کہتے تھے کہ ہم حق پہ ہیں، اور دونوں یہ کہتے تھے کہ ہم اصلاح چاہتے ہیں، دعویٰ دونوں کا ایک تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دجال چھوڑے جائیں گے۔ دجال کا لفظ دجل سے ہے، دجال ہر اس بندے کو کہتے ہیں جو دھوکے باز ہو، کہہ دیا جاتا ہے یار یہ بہت دجال آدمی ہے، کیا مطلب؟ بڑا دھوکے باز ہے، حقیقت کو بدل دینے والا۔ 30 کے قریب جھوٹے دجال بھیجے جائیں گے۔ ویسے اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو دیکھا جائے تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد صرف 30 نہیں ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے توبہ کر لی، اور بہت سارے ایسے ہیں جو اسی پر مرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس نے فتنے نے سر اٹھا لیا تھا وہ مسیلمہ کذاب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کا فتنہ اتنا بڑا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے خلاف جو جنگ لڑنا پڑی اس میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے، اور اسی طرح اور اس کے بعد فتنے اٹھے، بعض عورتوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، بہت ساری چیز۔
تو یہ جو 30 دجالوں کا ذکر ہے نا، اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کا تو دعوے تو نبوت کے کرنے والے بہت زیادہ ہیں 30 سے. تو یہاں جو 30 کا ذکر ہے نا، اس سے مراد وہ ہیں کہ جن کا فتنہ عروج پر جائے گا، جو اثر و رسوخ رکھتے ہوں گے اور ان کے پیچھے لگنے والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے، وہ 30 ہیں. ان میں پہلا جو تھا وہ مسیلمہ کذاب تھا، اور ابھی قریب جو ان میں سے گزرا ہے وہ یہ مرزا ملعون جو غلام احمد کے نام سے اپنے آپ کو کہلواتا تھا، غلام احمد، یہ بھی کذاب تھا، دجال تھا، اور یہ بھی ان 30 میں سے ایک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے اندر اس کی وضاحت کی ہے، ان میں سے جو آخری ہوگا وہ دجال ہوگا. دجال بھی شروع کے اندر یہ دعویٰ کرے گا امامت کا، پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر وہ دعویٰ کرے گا اللہ ہونے کا، الوہیت کا دعویٰ کرے گا. ہر جھوٹا ان میں سے اسی طرح رہا. یہ مرزا غلام احمد قادیانی، پہلے اس نے صرف اور صرف مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مجدد ہونے کے دعوے کے بعد اس نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا، بلکہ مہدی کا دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں جس کا وعدہ ہے. مہدی کے دعوے کے بعد اس کا تیسرا دعویٰ مسیح موعود کا تھا کہ میں وہ عیسیٰ ہوں جس کے واپس آنے کا وعدہ کیا گیا ہے. چوتھا دعویٰ اس کا تھا کہ میں مستقل رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں. اور پانچواں اس کا دعویٰ، آخری دعویٰ، وہ الوہیت کا بھی تھا. صرف اتنے دعوے نہیں کیے اس نے، اس کے بہت سارے دعوے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہر ایک ان میں سے جھوٹا ہوگا اور وہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 3607 8 9.